بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی پرانے وقتوں کی ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ تارک دنیا ہو کر پہاڑوں میں چلا گیا۔ اسلام سے پہلے اس طرح کی درویشی اختیار کرنا جائز تھا، لیکن اسلام نے تارک دنیا ہونے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، پرانے وقتوں میں ایک درویش ہوا کرتا تھا۔ وہ پہاڑ کے غار میں بیٹھ کر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس بندے کی عبادت کے صلے میں اس کے کھانے پینے کی حاجت کو براہ راست اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، یعنی اس کو اپنے رزق کی تلاش میں اپنے غار سے باہر نہیں جانا پڑتا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس کا رزق اس کے پاس پہنچ جاتا، جس کو کھا کر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ اس کی زندگی کے دن رات اسی طرح گزر رہے تھے۔ وہ بہت کم سوتا تھا۔ وہ اللہ کے عشق کا دعوے دار تھا اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد رب کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی موسم اسی طرح گزر گئے۔ اندھیری، طوفان، گرم سرد موسم آئے اور چلے گئے، لیکن وہ درویش عشق اللہ میں غرق رہا۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت گزار بندے سے امتحان لینا چاہا، کیونکہ یہ دنیا اسباب پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، مگر ہر مخلوق کو رزق جدوجہد کر کے ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہی قانون قدرت ہے، لیکن اللہ کا یہ قانون اللہ کے حکم سے اس درویش پر لاگو نہیں ہوتا تھا، اور یہ قانون اب اس پر بھی لاگو ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ درویش سارا دن عبادت کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اس کا رزق اس کے پاس نہیں آیا۔ لیکن درویش صبر کے ساتھ اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ دوسرے دن بھی وہ اسی امید پر عبادت میں لگا رہا، لیکن اس دن بھی کھانا اس تک نہیں آیا۔ پھر بھی وہ بندہ خدا اپنے کام میں مصروف رہا۔ پھر تیسرے دن بھی رزق اس تک نہیں پہنچا۔ تیسرے دن اس کو بھوک نے بہت ستانا شروع کر دیا۔ وہ درویش عبادت سے ہٹ کر یہ سوچنا شروع ہوا کہ اس کو رزق دینے والا اب اس کو رزق دے گا کہ نہیں۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے رزق کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ اپنے غار سے نکلا اور قریب ہی موجود گاؤں میں چلا گیا۔ اس گاؤں میں سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے سوچا کہ مجھے تو کوئی کام نہیں آتا، میں کیا کروں گا؟ آخر اس نے گھروں سے مانگنا شروع کر دیا۔ کافی کوشش کے بعد آخر ایک یہودی کے گھر سے اسے 2 روٹیاں مل گئیں۔ وہ روٹیاں لے کر تیزی سے اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ رستے میں ایک کتا اس پر بھونکنا شروع ہو گیا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ کتا اس درویش کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر تنگ آ کر درویش نے ایک روٹی اس کو ڈال دی۔ روٹی کھا کر وہ دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ کسی صورت اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ درویش نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دوسری روٹی بھی اس کو ڈال دی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ پھر درویش نے اس کتے کو مخاطب کیا اور کہا کہ آخر تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ میں نے تو اپنی 2 روٹیاں بھی تم کو دے دی، پھر بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، ذلیل کتے۔ اس کے جواب میں اللہ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ کتے نے درویش کو کہا کہ میں ایک یہودی کا کتا ہوں۔ یہودی مجھ کو کئی دن بھوکا رکھتا ہے، کھانا نہیں دیتا، لیکن میں کبھی بھی اپنے مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا۔ لیکن اے انسان، تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ذات جو برسوں سے بن مانگے بغیر کوئی کام کیے تمہارا رزق تمہیں دے رہی ہے، اور جب اس نے تمہیں آزمانے کے لیے صرف 2 یا 3 دن تمہارا رزق نہیں بھیجا تو تم اس ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے کسی اور کے در پر چلے گئے۔ اب بتاؤ کہ میں ذلیل ہوں کہ تم ذلیل ہو؟ درویش کو کتے کی بات سن کر شدید شرمندگی ہوئی۔ نہیں، تم ذلیل نہیں، میں ہی ذلیل ہوں جو اپنے رب کا در چھوڑ کر غیر کے در پر پہنچ گیا۔
اس کے بعد درویش نے پکے اور سچے دل سے اپنے اللہ سے اپنے اس عمل کی توبہ کی، اور کیا شان بیان کرے اس مالک دو جہاں کی جس نے اپنے بندے کی توبہ قبول کی اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے پر یقین کی حد تک یقین ہونا چاہیے۔ وہ تمہیں آزماتا ہے مگر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تم اس پر ایمان لے آؤ اور یقین کر لو کہ وہی کرنے والا ہے، وہ تمہیں یقین کی بلندیوں تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔